السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے غسل، وضو اور صفائی کی اہمیت اسلام اور سائنس کی روشنی میں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں۔ اور صحیح احادیث میں آیا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسلام میں صفائی کو خاص طور سے توجہ دی گئی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ انسان کی پوری مکمل زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ صفائی کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے طہارہ، لیکن طہارہ کا معنی صرف صفائی نہیں ہے، یہ صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی صفائی ہے۔ طہارہ میں جو روح کی صفائی ہے، اسلام میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوائے انسان کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کرے، اور انسان کے جسم کی صفائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ہی بہترین نظام رکھا ہے۔ وضو ایک ایسا طریقہ ہے کہ جب ایک مسلمان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ وضو کر لے۔ وضو میں انسان اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، اپنے منہ میں پانی لے کر کلی کرتا ہے اور اپنے ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور پھر اس کو صاف کرتا ہے، چہرے کو صاف کرتا ہے، ہاتھوں کو اپنی کونیوں تک صاف کرتا ہے اور اپنے پیروں کو اپنے ٹخنوں تک صاف کرتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کو نماز پڑھنے سے پہلے یہ کام اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو پھر اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اپنے سر پر ہاتھ پھیر لو اور اپنے پیروں کو ٹخنے تک دھو لو۔ اور یہ وضو میں سائنس کا سب سے بڑا معجزہ چھپا ہے۔ آج سائنسدان آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ صفائی کے لیے، خاص طور سے ڈاکٹرز بڑے پریشان ہیں۔ جو ڈاکٹرز اور نرسز ہوتے ہیں وہ روزانہ مریض کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اور نرسز کو زیادہ تعداد میں بیماریاں ہونے لگی تھیں۔ اب ڈاکٹرز کی کمیٹی یہ سوچنے لگی کہ اس پرابلم کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرز اور نرسز کو تو ہم گھر پہ نہیں بٹھا سکتے، کیونکہ مریض کا جو علاج ہے وہ نہیں ہو پائے گا، تو لہٰذا سائنٹسٹ پوری دنیا بھر میں ریسرچ کرنے لگے کہ آخر اس بات کا حل ہم کیسے نکالیں۔ ڈاکٹرز اور نرسز اور جو کچھ لوگ ہاسپٹل میں کام کرنے آتے ہیں جس کی صحت بگڑ رہی ہے، ان کو ہم بیماریوں سے کیسے بچائیں۔ تمام ایکسپیریمنٹس کے بعد، تمام ریسرچ کے بعد آج سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر پیشنٹ کو چیک کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہے تو 80% بیماریوں سے وہ دور رہ سکتا ہے۔ یہاں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بہترین معجزہ نظر آتا ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا وہ تھا 7ویں سینچری میں، 1400 سال پہلے، اور جب سے لے کے اب تک اسلام وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھلاتا ہے، کیونکہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے انٹینشن بنا لیں کہ اسے نماز پڑھنا ہے تو پھر وہ وضو کر لیں۔ وضو کے بنا نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی کہ جیسے نماز کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے وضو کی اہمیت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازم کر دیا۔
یعنی کہ انسان روزانہ دن میں جب 5 بار اپنے ہاتھوں کو دھوگا تو اس کو 80% کیا تمام بیماریوں سے وہ دور رہ سکتا ہے۔ بیماریوں اور صفائی کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ اصل جو صفائی ہے وہ کس چیز سے بچنے کے لیے ہے۔ اب ٹھیک اس وقت چاہے ہم کتنی بھی اچھے صابن سے نہا کر آئے ہوں یا پھر اپنے ہاتھوں کو دھو کر آئے ہوں، ہمارے جسموں پر کروڑوں کی تعداد میں جراثیم موجود ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں ان کو کہتے ہیں مائکرو آرگینزمز، اور یہ لیٹ 17th سینچری میں معلوم کیے گئے ہیں۔ اینٹن وان لیونہوک ایک سائنسدان نام کے ایک بہت بڑے سائنسدان تھے جنہوں نے پہلی بار لیٹ 17th سینچری میں ان کو نظر آیا کہ بارش کے پانی میں کچھ چھوٹے جراثیم ہیں جو انسان کے آنکھوں کو نظر نہیں آتے، اور یہ جراثیم آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ یہ جراثیم ہوا میں ہیں، یہ جراثیم پانی میں ہیں، اور یہ جراثیم زمین میں ہیں۔ جب بارش پڑتی ہے تو ہمیں زمین کی ایک بہترین خوشبو آتی ہے اور لوگوں کو یہ خوشبو بہت پسند ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ خوشبو زمین کی نہیں ہے بلکہ یہ خوشبو ہے جراثیم کی۔ جی ہاں، ایکٹینومائسیٹیز اس جراثیم کا نام ہے۔ جب بارش پڑنے پر یہ جراثیم کے جو سپورز ہے وہ یہ خوشبو دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ جراثیم ہر جگہ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ آرکٹک سرکل اور انٹارکٹک سرکل لے لیں گے جو اتنی برفیلے مقام ہیں جہاں پر جینا بہت مشکل ہے، وہاں تک بھی آپ کو یہ جراثیم ملیں گے۔ کھولتے پانی میں جو ہاٹ سپرنگز ہوتے ہیں ان میں آپ کو یہ جراثیم ملیں گے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ اکثر جراثیم جو خطرناک جراثیم ہوتے ہیں، ہارمفل بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کو جینے کے لیے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر چاہیے۔ اور بات تعجب غور ہے کہ ہمارے جسم کا بھی ٹیمپریچر، ہم انسانوں کے جسم کا بھی ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو گویا کہ ہم انسان ان جراثیم، ان خطرناک جراثیم کے لیے چلتے پھرتے گھر ہیں۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ ہمیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وضو کا سسٹم لازم کیا ہے، دن بھر میں انسان کے ہاتھ کیا کیا نہیں چھوتے ہیں، کیا کیا کام وہ کرتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے خطرناک جراثیم ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور جب انسان وضو کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہے تو 80% بیماریوں سے وہ دور رہ سکتا ہے۔ الحمدللہ 1400 سال سے لوگ، یہ مسلمان، یہ تمام اپنے ہاتھوں کو دھو کر کے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا رہے ہیں، الحمدللہ۔ حال ہی میں پوری دنیا بھر میں ایک خوف ظاہر ہوا تھا، سوائن فلو وائرس کا خوف۔ یہ پینڈیمک طور پر ساری دنیا کے ایریاز میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی لوگ اس سوائن فلو سے بیمار ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ مر بھی رہے ہیں۔ اور جب ہم دیکھیں کہ سارے گورنمنٹس نے یہ آرڈر دے دیا تھا کہ ایک میڈیکل ماسک پہن لیا جائے اور اپنے ہاتھوں کو صاف رکھا جائے تاکہ سوائن فلو سے بچا جا سکے۔ یہاں پر غور کیجیے کہ سائنسدان ایک ماسک پہننے کا آپ کو صلاح دے رہے ہیں، اور اسلام میں وضو میں ایک بہترین بات ہے کہ انسان کو بڑی اچھی طریقے سے اپنے ناک کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اور ناک ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہزاروں بیماریاں انسان کے جسم میں آتی ہیں۔ ایئر بورن ڈیزیزز، سب سے زیادہ ایئر بورن جراثیم ہمارے جسموں میں جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ سانس کے ذریعے سے انسان کے جسم میں بیماریاں آتی ہیں، کیونکہ ہر وقت وہ سانس لیتا رہتا ہے۔ اور یہ ہوا کے اندر جو کچھ جراثیم ہیں، کہیں کچھ ہوا میں ٹی بی کے جراثیم ہو سکتے ہیں، کہیں کچھ ہوا میں لیپریسی کے جراثیم ہو سکتے ہیں، کہیں کچھ ہوا میں نیمونیا کے جراثیم ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام آسانی کے ساتھ آپ کی سانس سے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ناک کو اس قدر
सेफ्टी के तौर पर बनाया है कि हमारे नाक के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, यानी नाक के अंदर की जो जिल्द होती है, वो इस तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया है कि जरासीम जाकर उसमें जकड़े जाते हैं, वो पकड़ लिए जाते हैं और वो आपके जिस्म में अंदर जाने से रोक दिए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको कहते हैं विब्रिसे, और ये छोटे छोटे बाल अपने जो आने वाले जरासीम हैं हवा के अंदर से, हवा के ज़रिए से जो जरासीम हमारे नाक में आते हैं उनको भी जकड़ लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे नाक में नेट आता है, यानी कि म्यूकस आता है, ये भी हमें जरासीम से बचने के लिए हमारा इंतज़ाम करते हैं। जब कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, कोई भी ख़तरनाक जरासीम आपके नाक के अंदर जाता है तो फिर ये नेज़ल एपिथेलियम में पकड़ा जाता है, यानी कि नाक के अंदर की जिल्द। उसके अलावा जो आपके नाक के अंदर बाल है उसमें पकड़ा जाता है, और फिर उसके अलावा जो आपके नाक के अंदर नेट है या म्यूकस है उसमें जकड़ा जाता है। जब इंसान अपनी नाक को धोता है तो ये तीनों जगहों पे से नेज़ल एपिथेलियम, जो कि जिस पे सीलिया होते हैं, यानी जकड़ने की उनके अंदर ताकत होती है, नाक के बाल और नेट, ये तीनों जगह से जरासीम साफ होकर बाहर निकल आते हैं। साइंसदानों ने आपको फेशियल मास्क, मेडिकल मास्क के तो फ़ायदे बता दिए, लेकिन अभी तक भी नाक को धोने की अहमियत अभी साइंसदान वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, और इसकी अहमियत अल्लाह सुब्हाना ताला 1400 साल पहले आपको कुरान मजीद में देते हैं। और वज़ू के सिस्टम में ये लाजिम है कि इंसान को पानी अपने नाक के अंदर चढ़ाना है और 3 बार फिर उसको धोना है, उसको ब्लो आउट करना है, ताकि हवा के साथ, पानी के साथ, जो पानी आपने अंदर चढ़ाया था उसके साथ तमाम चीज़ें, यानी कि नेज़ल एपिथेलियम, नेज़ल हेयर्स, विब्रिसे और म्यूकस में से तमाम के तमाम जरासीम निकल बाहर आए, और फिर जरासीम जो आने वाले हैं, जो नए जरासीम हैं, वो फिर से आराम से जकड़े जा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने वज़ू में एक बेहतरीन साइंटिफिक मौजज़ा रखा है इंसानों को समझने के लिए कि क्या बेहतरीन निज़ाम अल्लाह सुब्हाना ताला सफाई में, वज़ू में इंसानों को अता करते हैं। अगर और हम गौर करें तो वज़ू और गुस्ल के तमाम फ़ायदे आपको मेडिकल साइंस बताती है। वज़ू के और ये फ़ायदे हैं, देखिए कि अपना जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस पर वज़ू का एक बहुत बेहतरीन इफ़ेक्ट होता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका हिस्सा होता है हमारा दिल और उससे निकलने वाली तमाम रगें। और जैसे जो दिल होता है, उसकी जो बड़ी रगें होती हैं, वो अपने आप को डिवाइड करके छोटी छोटी रगों में तब्दील हो जाती हैं। यानी दिल से निकलने वाली जो करीब की जो रगें हैं वो मोटी होती हैं, और पैर तक जब पहुंचती है, पैर की उंगलियों तक पहुंचती है, हाथों की उंगलियों तक पहुंचती है, तो ये तमाम रगें बहुत ही धीमी, यानी बहुत ही थिन हो जाती हैं। और ब्लड सर्कुलेशन दिल के करीब के एरिया में आसान है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन या खून की रफ्तार, खून की दौरान आपके पैरों में और आपके हाथों में अक्सर धीमी पड़ जाती है, क्योंकि दिल से उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यही एक वजह है कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी बूढ़े इन लोगों में होती है। इससे ये है, इस बीमारी में ये होता है कि ये जो रगें हैं, ये जो नसें हैं, ये आर्टरीज है जो दिल से दूर है, वो बहुत थिक हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। इस बीमारी से बचने का बेहतरीन इलाज अल्लाह सुब्हाना ताला ने वज़ू में रखा है, क्योंकि जब हम वज़ू करते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, अपने कोनियों तक अपने चेहरों को धोते हैं, आप गौर कीजिए कि जो वज़ू में चीज़ें, जो इंसान के बॉडी पार्ट्स जो धो लिए जा रहे हैं, वो दिल से काफ़ी दूर है। और जब ये धोते हैं तो जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड की रगें होती हैं, उनके लिए ये एक एक्सरसाइज है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि ये जो रगें हैं, उनको जब पानी डाला जाता है तो टेम्परेचर में फ़र्क आता है, यानी गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म, ये जो फ़र्क होता है, इससे इन आर्टरीज को एक्सरसाइज मिलती है। और जब पानी के टेम्परेचर ग्रेडियंट से जब इंसान वज़ू करता है और वो ठंडा हो जाता है,
تو جب ठंड इन रगों को मिलती है तो वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, और जब वार्म यानी कि जब वज़ू सूखता है तो फिर वो वापस अपनी जगह पे हो जाते हैं। यानी कि ये जो रगें हैं, ये जो आर्टरीज है जो इतनी बहुत थिन हो चुकी हैं और दिल से बहुत दूर है, इनको वज़ू के ज़रिए से एक एक्सरसाइज मिलती है, जिसकी वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जैसे बीमारी से इंसान वज़ू के ज़रिए से दूर रह सकता है। दूसरा बेहतरीन बेनिफिट जो मेडिकल साइंस आपको वज़ू के बताती हैं वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आपके जिस्म पर जमा होते हैं एटमॉस्फेयर के ज़रिए से, या फिर जो इंसान दूसरी बहुत मुख्तलिफ चीज़ों को छीता है या बैठता है, उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो हमारे सर के एरिया पे ज़्यादा जमा होते हैं एटमॉस्फेयर के ज़रिए से या फिर हमारे कपड़ों के ज़रिए से, ये चीज़ आप आसानी से नोटिस कर सकती हैं कि जब आप कोई सिल्क का लिबास पहन ले या फिर कोई प्लास्टिक चेयर पर आप सिल्क का लिबास पहनकर बैठी हुई हैं और जब आप उठती हैं तो आप देखती हैं कि कुछ आवाज़ आती है, यानी चार्जेस की, इलेक्ट्रिसिटी की और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की चार्जेस की आपको आवाज़ आती है। यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हमारे जिस्म पर मौजूद है, और अगर इसको बैलेंस ना किया जाए तो फिर गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द और जिस्मानी दर्द ये आम बात होती है। इसीलिए हम गौर करते हैं कि अक्सर लोगों में कमर दर्द या फिर अपने जिस्म दर्द की उनको आम शिकायत होती है। ख़ास तौर से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जमा होते हैं हमारे सर पर, और साइंसदान आपको बताते हैं कि जब इंसान दिन में 5 बार वज़ू करता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस वापस आ जाता है। पॉजिटिव आयंस कम हो जाती हैं, नेगेटिव आयंस बढ़ जाती हैं, जिसके वजह से इंसान को रिलैक्सेशन मिलता है। ये रहा दूसरा फ़ायदा जो मेडिकल साइंस आपको वज़ू का बताती है। और वज़ू से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि स्किन कैंसर जो आजकल लोगों में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आजकल इस मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से इंसानों में ख़तरनाक बीमारियां जैसे कैंसर और ऐसी बीमारियां जो कि आपको ओल्ड एज में आनी चाहिए वो आपको जवानी में आई नज़र आती हैं। कई बार आप देखते हैं कि यंग जो यूथ होती है 20 इयर्स की, 30 इयर्स की, उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, उनको डायबिटीज़ हो रहे हैं, जबकि ये तमाम बीमारियां तो बुढ़ापे में होनी चाहिए। तो यानी कि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, हमारा ये एरिया का जो पोल्यूशन है जो बढ़ा रहा है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से इंसान पानी को, हवा को पोल्यूशन दे रहा है। ये तमाम की वजह से इंसान पर ऑलरेडी अटैक हो रहे हैं। अगर इंसान सफाई पर अहमियत ना दे तो फिर उसके लिए खसारा ही खसारा है। जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो है स्किन कैंसर की, और वज़ू एक बेहतरीन सल्यूशन देता है स्किन कैंसर से बचने का। पोल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे हानिकारक, बहुत हार्मफुल केमिकल्स इन हवा में मौजूद हैं जो आके आपके जिस्म पर जमा होते हैं, आपके स्किन पर जमा होते हैं। जब इंसान दिन में 5 बार वज़ू कर लेता है तो वो केमिकल सब्सटेंस आपके जिल्द पर पकड़ नहीं पाते, वो केमिकल सब्सटेंस पानी के ज़रिए से धुल जाते हैं, और ये एक मेन वजह है कि स्किन कैंसर से इंसान बच सकता है। जितना ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस आपके स्किन पर जमा होगा उतनी ज़्यादा तादाद में इंसानों को स्किन कैंसर होने की चांसेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू इंसान को स्किन कैंसर से बचाता है। और डॉक्टर इब्राहिम जो कि ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर हैं, और उनकी एक किताब कुरान एंड मॉडर्न मेडिकल मिरेकल्स, इसमें उन्होंने बताया है कि वज़ू के ज़रिए से इंसान अपने आप को यूवी रेस से बचा सकता है। आजकल हम जानते हैं कि ओज़ोन के ऊपर हमला हो रहा है। ओज़ोन एक ऐसा लेयर है हमारी दुनिया के ऊपर, एक ऐसा अबर है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज़ है, जैसे कि यूवी रेज़ या फिर कोई और हार्मफुल रेज़ जो सूरज से निकल के आती है, उसको इंसान और जानवर से ये ओज़ोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से इस ओज़ोन लेयर में ऑलरेडी होल आ चुका है, और यूवी रेस से होने वाला स्किन कैंसर
اور UV ریز سے ہونے والی انسانوں اور جانوروں کی بیماریاں بڑی تعداد میں پھیل رہی ہیں. لیکن وضو سے ڈاکٹر ابراہیم بتاتے ہیں کہ وضو سے جب انسان کا جلد دن میں 5 مرتبہ کچا ہوتا ہے تو UV ریز کا ایفیکٹ اس پر کم ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ وضو اتنی بہترین میڈیکل میریکلز ہمیں بتاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں پہ بڑی ہی رحمت اور شفقت کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دن میں 5 مرتبہ وضو کو لازم کر دیا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ غسل کے کیا فائدے ہیں. غسل یعنی کہ انسان کو، ایک مسلمان کو یہ لازم ہے کہ وہ کم سے کم 7 دن میں یعنی ایک ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے دن اس کو غسل لازم ہے. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ انسان کو روزانہ نہانا نہیں چاہیے، بلکہ یہاں پر بیر منیمم آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کم سے کم 7 دن میں ایک مرتبہ آپ کو نہانا ضروری ہے. تو اس غسل میں سب سے بڑا فائدہ ہمارے انسان کو بیماریوں سے بچنے کا ملتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ غسل میں لمفیٹک سسٹم، جو ہمارے جسم میں ایک لمف سسٹم ہے، جس طریقے سے دل کی رگیں ہیں اس طریقے سے کچھ اور نسیں ہیں جو آرٹریز یعنی کہ خون کی جو رفتار ہوتی ہے، خون کی جو رگیں ہوتی ہیں ان سے بھی زیادہ تھن ہیں، اور یہ رگیں آپ کے جسم کے ہر حصے تک جاتی ہیں اور آپ کو بیماریوں سے بچاتی ہیں. تو غسل کی وجہ سے اس سسٹم پہ بہت ہی بہترین ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے انسان اپنے بیماریوں سے، کافی بیماریوں سے وہ بچ سکتا ہے. تو غسل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے اسلام کی نعمت سے ہماری حفاظت فرمائی ہے. اور اسلام کی سب سے بڑی اہمیت ہے فطرہ، یعنی کہ انسان یہ بات کو جب انسان جنم لیتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے ماں باپ کا کیوں نہ ہو، جب انسان جنم لیتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات بسی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی صرف ایک خدا کی عبادت ہے. یہ بات انسان دل میں لے کر کے پیدا ہوتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ جب وہ اپنی سوسائٹی سے ایفیکٹ میں آتا ہے، دوسری چیزوں سے، کلچر سے وہ ایفیکٹ میں آتا ہے، وہ اپنے ارادے بدل لیتا ہے. لیکن اسلام یہ مانتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خدا کی عبادت لے کر کے وہ پیدا ہوتا ہے. اور اسلام میں فطرہ میں سے صفائی کی بھی ایک اہمیت بتائی جاتی ہے، یعنی فطری صفائی، ایک نیچر، ہیومن نیچر. اسلام ہیومن نیچر میں ایک صفائی کی کیفیت رکھا ہے، جس میں سے 5 چیزیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صفائی میں ہیں، جو کہ ہر نبی کرتے آئے ہیں، جو کہ خصوصیت ہے اسلام کی صفائی میں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز سرکمسیژن، دوسری چیز کہ اپنے نیلز کو کاٹنا، تیسری چیز کہ اپنے شرمگاہوں کی صفائی، شیونگ آف دا پیوبک ہے، اور چوتھی چیز کہ وہ اب جو مرد حضرات جس کی مونچھیں بڑی ہیں ان کو جو ہے کٹنگ کرنا ہے، اور 5ویں چیز کہ جب انسان ٹوائلٹ کو یوز کرے ڈیفیکیشن کے وقت پر پانی کا استعمال. یہ 5 فطری صفائی اسلام میں لازم ہے. یعنی کہ جب ہم صفائی کے لیے جائیں، یورینیشن کے لیے جائیں، ڈیفیکیشن کے لیے جائیں، تو پھر پانی کا استعمال یہ اسلام میں لازم ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں صفائی کی مکمل طور پر انسانوں کو رحمت دی ہے، اور اس انسانوں کو مکمل طور پر رہنمائی کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف کیسے رکھیں اور بیماریوں سے کیسے بچیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان شخص سے جو کہ صفائی اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، روح سے بھی صاف رکھتا ہے اور روح سے بھی پاک رکھتا ہے، اور اپنے جسم کو بھی صاف اور پاک رکھتا ہے.